کہ ایمان کے اشتراک پہ قوم بنتی ہے، تو ایمان کے اشتراک پہ تو صرف ہندوستان کے مسلمان ہی الگ نہیں تھے. ایمان کے اشتراک میں تو ہندوستان کا مسلمان، افریقہ کا مسلمان، حجاز کا مسلمان، چین کا مسلمان، دنیا میں کہیں بھی ہو، وطن کے اعتبار سے کسی جگہ بھی ہو، کسی قوم کا ہو، کسی نسل کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، جو ہی وہ ایمان کے تاگے کے اندر یہ پرویا گیا، اس تسبیح کا دانہ بن گیا. اس اعتبار سے ملت اسلامیہ یا امت محمدیہ کسی خاص وطن کے اندر بھی نہیں ہے. ساری دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں، ایک ملت ہیں، ایک قوم ہے. اس لیے کہ قرآن نے جب یہ کہا تھا کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن سب بھائی بھائی ہیں، تو اس میں صرف عرب کے مومنوں کو نہیں کہا تھا، ہندوستان کے مومنوں کو نہیں کہا تھا. اور اسی لیے اقبال نے بھی اپنے پیغام میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو مخاطب کیا. 1922 میں پہلی جنگ کے بعد تمام مسلم ممالک انتہائی انحطاط کے زمانے میں گزر رہے ہیں. بڑی بے بسی انتشار اور سرفکار انتشار ہوتا ہے. اس زمانے میں اقبال نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری حفاظت ہی نہیں، استحکام، بقا، عروج اور سرفرازی کا راز کس بات میں ہے، اور وہ یہ کہ ایک ہو سارے حرم کی باغبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بحد کافر، اور جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک سرداہی ہو یا عربی والا بہر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہگذر. اور اس کے بعد اگلے ہی سال 1923 میں انہوں نے اپنی وہ مشہور نظم طلوع اسلام یا پڑھی ہے، تو اس میں انہی اقوام کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. باقی انسانوں کو تو کر دیا، لیکن اے امت اسلامیہ، اے امت محمدیہ، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا، یہ ہندی، وہ خراسانی، یہ افغانی، وہ پورانی. ارے تو ہے شرمندہ ہے، ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا، غبار آلودہ رنگ و نسب ہے بانت پر تیرے. غبار آلودہ رنگ و نسب ہے بانت پر تیرے، تو ہے مرغ حرم اڑنے سے پہلے برفکا ہو جا. اس غبار کو یہاں پھینک دے، اور اس کے بعد خالق توحید میں رنگے ہوئے ایک امت واحدہ کی شکل میں دنیا کی اوپر. اقبال نے ہمیں یہ پیغام دیا. یہاں ایک بات سامنے آتی ہے اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب دنیا میں اور ممالک میں بھی تو مسلمان بستے ہیں، اور ہندوستان میں تو ہم غلام تھے اور وہ مسلمان آزاد تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ کیفیت ہے کہ اگر افریقہ کے کسی حبشی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو یہاں ہماری آنکھ کے آبگینے میں آنسو چھلک اٹھتے ہیں. لیکن ہم پہ اتنی مصیبتیں آتی ہیں، اتنی تکلیفیں آتی ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ان ممالک کے مسلمانوں نے بھی ہمارے حق میں کبھی کوئی آواز بلند کی. یہ کیا چیز ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی تھی عزیزان من، کہ یہ ہماری سعادت مندی تھی، فطرت کی کرم بخشی تھی کہ ہندوستان کے اندر اقبال جیسا شخص پیدا ہو گیا. یہ صرف اقبال کے پیغام کا نتیجہ تھا جو غیر شعوری طور پر ہمارے دماغوں کے اندر آیا ہوا تھا کہ ہم نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو امت واحدہ سمجھا ہوا تھا. یہ ہندوستان کے مسلمان کے سینے سے ہمیشہ ہر مسلمان کی تکلیف میں درد ابھرتا تھا. جو حضرات کچھ میری عمر کے ہیں یا اس سے کچھ کم ہی صحیح انہیں یاد ہوگا کہ جب 1919-21-22 میں جب ترکوں کے اوپر وہ مصیبت آئی ہے اور یونانیوں نے جب ان پہ حملہ کیا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا،
اسے اس مرد بیمار کے سہانے یورپ کے گرد آ کے بیٹھ گئے تھے کہ کس وقت اس کا دم نکلتا ہے تو ہم اس کا گوشت نوش کے لے جاتے ہیں. اس زمانے میں جو قیامت برپا کی تھی یونانیوں نے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پنجاب کی گلیوں میں اذان سحر کے ساتھ ہم نماز کمیٹیوں کی شکل میں اٹھتے تھے اور روتے تھے اور گاتے پھرتے تھے کہ غازی مصطفیٰ کا بادشاہ کمال وے تیریاں دودھ بنائیاں، روندے سمرنا دے دال وے بیوہ ہو گئیاں مائیاں. یاد ہے نا آپ کو یہ چیزیں؟ ہم کیوں روئے تھے اس چیز سے؟ اس لیے کہ اقبال تھا ہم نے، جس کی کیفیت یہ تھی کہ یہ تو پھر 1921-22 کی بات میں کر رہا ہوں. 1912 میں جب طرابلس کی جنگ ہوئی ہے، تریپولی کی جنگ، اس جنگ میں ایک خبر چھپی کہ ایک چھوٹی سی بچی فاطمہ بنت عبداللہ وہ میدان جنگ میں شہیدوں کو پانی پلاتی ہوئی خود بھی شہید ہو گئی. اقبال کا قلب برداشت، انہوں نے اسی زمانے میں وہ نظم لکھی فاطمہ بنت عبداللہ کی. اس نظم میں انہوں نے کہا کہ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے. یہ نہیں کہ طرابلس والوں کے لیے وجہ فخر ہے، عربوں کے لیے وجہ فخر ہے. فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. یہ سعادت پورے صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سخائی تیری قسمت میں تھی. اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ فاطمہ کسی خاص نسل رنگ قوم وطن کی بچی نہیں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی. ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی. اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی پوشیدہ ہے. یہ تھا اقبال. طرابلس کے جنگ میں شہید ہونے والی بچی اقبال کی آنکھوں سے خون کے آنسو ٹپک رہے ہیں. اور پھر وہ واقعہ بھی تو اسی جنگ طرابلسی کا ہے. اور آج میں پھر کہوں گا کہ اگر ایسے احباب کوئی موجود ہیں تو کھیت بالوں والے تو شاید ان کو یاد ہوگا. 12 کی بات ہے، طرابلس میں اور مسلمانوں کا خون پانی کی طرح ارواں ہو گیا. اور یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی. شاہی مسجد میں ایک جلسہ ہوا، بہت بڑا جلسہ. طرابلس کے شہیدوں کی یاد میں علامہ اقبال وہاں موجود، نڈھال تھے ان کے غم میں. لوگوں نے کٹا کٹا پھینک دیا کہ اسٹیج پہ آئیے، ان کی یاد میں کچھ کہی. روتے ہوئے، کانپتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، بلکتے ہوئے یہ اسٹیج پر آئے اور وہاں آ کے انہوں نے وہ نظم پڑھی ہے کہ آج بھی جب اس کو سامنے لایا جاتا ہے عزیزان من جگر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ایک محاکاتی انداز کے اندر کہا کہ مجھے یہاں سے آسمان پہ فرشتے لے گئے. وہاں جا کے حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے کھڑا کر دیا. حضور نے مجھے دیکھا، کہا کہ نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. کیا انداز ہے بات کرنے کا. اقبال کہتا ہے کہ میں نے بساط احترام عرض کیا کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالا گل ہیں ریاض ہستی میں، لیکن وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. تو میں وہ کون سا تحفہ آپ کے لیے لاتا جو حضور کے شایان شان تھا. لیکن اس کے باوجود آیا ہوں تو خالی ہاتھ آنا مناسب نہ سمجھا، مگر میں نظر کو ایک آگ جینا لایا ہوں، شیشے کی ایک بوتل. مگر میں نظر کو ایک آگ جینا لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. کیا چیز تھی؟ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کو ہے لہو اس میں.